هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج کا ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے اور خاندان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے قریش، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام ہے بنو ہاشم۔ قریش مکہ کا ایک مشہور قبیلہ ہے، اور اس کی نسبت قصی بن کلاب کی طرف ہوتی ہے یا فہر کی طرف۔ قریش نام کی دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قریش کے معنی جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کے ہیں، تو قصی بن کلاب نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس لیے قریش کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قریش اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے مشہور تھے، کوئی ان سے ٹکرا نہیں سکتا تھا۔ تو ایک مچھلی کو قرش کہا جاتا ہے جو مچھلیوں کا شکار کرتی ہے، تو اسی نسبت سے قریش نام پڑ گیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا خاندان بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم ہاشم آپ کے پردادا ہیں، اور عبد المطلب آپ کے دادا ہیں۔ تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اور دادا کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام عمر تھا، لیکن ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے۔ اچھے آدمی تھے، تجارت کرتے تھے۔ ہاشم یہ نام ان کا اس لیے ہوا کہ جب لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، تو یہ روٹیوں کو توڑتے تھے اور سالن میں بھگوتے تھے اور حاجیوں کو کھلاتے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔
اس اعتبار سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ملک شام کے لیے روانہ ہوئے، مدینہ میں رکے اور وہاں قبیلہ بنو نجار کی ایک عورت سلمہ سے نکاح کیے۔ پھر ملک شام چلے گئے۔ اس سفر میں وہ واپس نہ ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ادھر آپ کے گھر والوں کو اس نکاح کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ سلمہ کے گھر بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیبہ ہے۔ تو یہاں گھر والوں کو اس وقت پتہ چلا جب بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو آ گیا۔ تو مطلب جو ہاشم کے بھائی ہیں اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ گئے، بچے کو تلاش کیا اور پکڑ لیے، اور بچے کی ماں کے پاس گئے اور کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو میرے حوالے کر دیں۔ ماں نے کہا کہ میں اس کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتی، یہ میرا بچہ ہے۔ تو مطلب نے کہا کہ آپ اس بچے کو میرے حوالے کریں، اس لیے کہ اس کا باپ خاندان کا سردار رہا ہے۔ اگر اس بچے کو آپ میرے حوالے کر دو گی تو ایسی صورت میں یہ خاندان کا بڑا بن جائے گا اور قیادت و سیادت اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو سلمہ نے اپنے بچے شیبہ کو مطلب کے حوالے کر دیا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، جو بڑے نیک تھے اور صاحب مال تھے، کاروباری آدمی تھے، اور حاجیوں کی انہوں نے بڑی خدمت کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کا نام عبد المطلب ہے۔ ابھی ہم نے یہ بات آپ کو بتایا کہ عبد المطلب ان کا اصل نام شیبہ ہے، اور ان کی ولادت مدینہ میں ہوئی، اور شیبہ نام ان کا اس لیے رکھا گیا کہ ان کے بالوں میں کسی قدر سفیدی نظر آ رہی تھی، تو شیبہ نام رکھ دیا گیا۔ مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لینے کے لیے مدینہ گئے، اور مدینہ سے لے کے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو راستے میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو لوگوں کو چونکہ علم نہیں تھا ہاشم کے اس بیٹے کا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا غلام ہے، تم غلام کو خرید کے لیے آئے ہو۔ چنانچہ عبد المطلب انہوں نے نام دیا، تو اسی نام کے ساتھ یہ مشہور ہوئے۔ شیبہ نام سے کوئی ان کو نہیں جانتا، مکہ میں عبد المطلب کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ جب بڑے ہو گئے تو اپنے باپ کی طرح قیادت اور سیادت کی صلاحیتیں ان کے اندر بیدار ہوئیں، اور اپنی قوم اور اپنے خاندان کے سردار ٹھہرے۔ عبد المطلب کے زمانے میں کچھ کام ہوئے جس سے ان کی شہرت بڑھ گئی اور لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان کے سردار تھے، اور دوسری بات یہ کہ مسجد حرام کی نگرانی ان کے ذمہ تھی، یہ بھی ایک عزت اور شرف کی بات تھی۔ اور تیسری شرف کی بات یہ کہ عبد المطلب کو ایک ایسا اعزاز حاصل ہوا کہ زمزم کا کنواں جس کو قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے بند کر دیا تھا، اس کو تلاش کرنے کا موقع مل گیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو شہرت عطا فرمایا۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ انہی کے زمانے میں ابرہہ کا لشکر مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ عبد المطلب نے کچھ لوگوں کو لے کر اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ اللہ تیرے گھر کی حفاظت تو کر لے، اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا اور ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر دیا گیا۔ زمزم کے کنویں کی تلاش کا واقعہ یہ ہے کہ مکہ میں پانی کی بڑی کمی تھی، حج کے دن آتے تھے تو پریشانی اٹھانی پڑتی تھی۔ عبد المطلب نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ زمزم کا چشمہ اس کی خبر مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں وہ جگہ بتا دی، تو عبد المطلب نے کدال لے لیا اور کھدائی شروع کر دی۔ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ زمزم کا چشمہ یہی ہے، میں اس کی کھدائی کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شرف میں ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خواب مجھے بتایا ہے، لہٰذا میں ہی حقدار ہوں کھدائی کا۔ اختلاف ہوا۔ اختلاف کے حل کے لیے پھر وہ لوگ ایک کاہنہ کے پاس گئے۔ راستے میں بھی یوں ہوا کہ پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، سارے لوگ تھک ہار کے بیٹھے، لیکن عبد المطلب نے پانی تلاش کیا اور اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ وہیں لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس کنویں کی کھدائی کا شرف بھی عبد المطلب ہی کو حاصل ہونا چاہیے۔ آخر وہاں کاہنہ کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ عبد المطلب ہی کھدائی کریں گے۔ تو اس طرح زمزم کے کنویں کی کھدائی کا شرف عبد المطلب کو حاصل ہوا۔ اور پھر ابرہہ کے لشکر کی ہم بات کر رہے تھے۔ ابرہہ کا لشکر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے یمن کے علاقے سے آیا اور مکہ کے باہر اس نے پڑاؤ کیا۔ عبد المطلب کے کچھ جانور بھی اس نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ عبد المطلب اپنی اونٹوں اور اپنے جانوروں کو لینے کے لیے وہاں گئے اور کہا کہ میرے جانور میرے حوالے کر دیے جائیں۔ کہا گیا کہ آپ مسجد حرام کی بات نہیں کر رہے، کعبۃ اللہ کی بات نہیں کر رہے، جہاں سے آپ کا دین اور آپ کا ایمان جڑا ہوا ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، رہی بات کعبۃ اللہ کی تو اس کا رب ہے، اس کی حفاظت کرے، یعنی اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے جانوروں کو لیا اور شہر میں داخل ہوئے۔ شہر کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ پہاڑیوں پر چڑھ جائیں، اور پھر کچھ لوگوں کو لے کر مسجد حرام آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا کہ اللہ اس لشکر سے مقابلے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، لہٰذا تو اپنے گھر کی حفاظت کر لے۔ اللہ رب العالمین کی مدد آئی، پرندوں کا جھنڈ آیا اور انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر کنکری برسایا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سمجھنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سوار نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔